الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. درود پاک کرنا محترم سامعین، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ جس میں ہم اور آپ شریک ہیں اور حاضر ہیں، چاہا تو یہی تھا کہ چونکہ آمد ماہ رمضان ہے اور ماہ نور قریب، ماہ رحمت، ماہ غفران، ماہ صیام ان قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں شعبان کے آخری دن میں لوگوں کو بلا کر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو استقبال ماہ رمضان اور رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت پر ایک نادر، بہترین اور لاجواب خطاب حضور علیہ السلام کی طرف سے. اس مقدس ماہ میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے یہ مہینہ گزارنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں جو روزے فرض ہوئے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا تھا وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہی چاہنا چاہتا، لیکن چونکہ اس کے حوالے سے تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ آج گفتگو کی جائے حالات پر. حالات کتنے ناگفتہ بھی ہیں اور حالات اس قدر خراب ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. چند دن پہلے قرآن کے حوالے سے ایک ملعون نے گفتگو کی، ایک ویک پہلے، ایک ہفتے پہلے ایک دوسرا ملعون کھڑا ہوا جو کھلا کھلا اسلام، مومنین اور حد سے آگے بڑھ گیا اور مصطفیٰ کریم کی شان میں بھی ایسے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ اکبر. مسلمان بولنا تو دور کی بات ہے، تصور میں نہیں لا سکتا، اور اس کو میں بھی بیان بھی نہیں کر سکتا. آپ نے ہو سکتا ہے اسے یوٹیوب پر سنا ہو، اس کو بول بھی نہیں سکتے. مومن ہونا وہ اپنی زبان پر، حالانکہ نقل کفر نہ باشا، اس نے جو نقل کیا اگر میں آپ کے سامنے اس کو نقل کروں تو یہ کفر نہ ہوگا، لیکن پھر بھی دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کے بولے ہوئے الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ بیدار ہو جائیں، آپ کا ضمیر بیدار ہو جائے
اس لیے ایک لفظ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ تو بہت کچھ بولا ہے، اس نے ایک آخری لفظ حضور کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑا دلال تھا۔ کیسے برداشت کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ لیکن کہے بھی تو کیا کریں، حالات لیگل ایکشن لیتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں۔ ابھی ہم کلکٹر کے پاس ہی سے آتے ہیں، DYSP کے پاس اب سے ساتھ میں کام شروع پڑے تحفظ ناموس رسالت جو بورڈ اور اس میں قائم ہوئی، وہ پوری ٹیم وہاں پر اس نے حضور علیہ السلام کو بدکار کہا، یہ بدکار ہے۔ جب سے سنا ہے دل میں بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیگل ایکشن ایسے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے سوا ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ دور کیسا ہے اور ابھی تک جو سعودی عربیہ کو بالخصوص مکہ اور مدینہ کو جو مرکز کہتے ہیں، شرم آتی ہے مجھ کو، مرکز کہتے ہوئے بھی شرم، ان کے خلاف کچھ نہ بولو، ان کے خلاف کچھ نہ بولو، وہ تو عرب ہے، حضور نے منع فرمایا۔ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے جو خود یہودیوں کے دلال بن چکے ہیں، عیسائیوں کی گود میں بیٹھ کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو ہم اپنا صاحب مرکز بنائیں۔ چلو بھائی، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایسی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، لیکن کئی مسلم ممالک ہیں، کئی مسلم دیش ہیں، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ میں تو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو سعودی عربیہ اور مدینہ اور مکہ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں کا امام یہ سب بھول جائیں، وہ نہ پہلے ہمارے تھے نہ آج ہمارے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں ہمارے۔ ایک دور وہ تھا کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ اتنی مشہور سلطنت، اگرچہ اس کو اپنوں ہی نے برباد کیا، غداریاں کر دی۔ ملک کسی بھی کونے میں اگر کوئی حضور کا نام لیتا، سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حضور کے بارے میں بول سکے، لیکن اگر کچھ بول دیتا کوئی تو اس کے سامنے ایسے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے جیسے آہنی دیوار بنا کر کھڑی کرتے۔ لیکن یہ کیسا دور ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے اور ہم کچھ نہ کر سکتے کہ جس نبی پر جان بھی قربان ہو اور ہمارا پورا خاندان قربان، ہماری نسلیں قربان۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو دو جہاں ہے، اگر کروڑوں جہاں ہوتے تو کروڑوں جہاں کو میں آپ پر قربان کرتا۔ اور ہماری قوم مسلم اس قدر پسماندگی کی شکار ہے کہ اللہ، کچھ لوگ تو یہ بول کر اور اس گفتگو سے لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اب کیا کریں گے، ان کی حکومت ہے، اب وہ ہی بلاتے ہیں اور وہ بولتا ہے، کب تک لڑتے رہیں گے؟ جب تک جسم میں جان ہے ان سے لڑتے رہیں گے۔ حضرت سعد نے جب حضور علیہ السلام کے قدموں میں جان دے رہے تھے ایک جنگ کے وقت، اس وقت قوم مسلم کو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، یارو ہم تو کروڑوں ہیں، ہم تو کروڑوں ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام دیا تھا قوم مسلم کو، روئے زمین پر اگر ایک مسلمان ہو، ایک مسلمان، اور اس کے ہوتے ہوئے اگر کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبی کی جائے
اللہ رب العزت لا عذر لکم عند اللہ، اللہ رب العزت اس کا یہ عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ یا اللہ میں تنہا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا. تم کٹ کیوں نہیں گئے، تم مر کیوں نہیں گئے، تم نے اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کیوں نہیں کر دی، تمہارا ایک عذر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم انلیگلی اس کے متعلق کوئی ایکشن لیگل، لیکن ہے نا ہماری جماعت میں بھی بہت سارے وکلا کی جماعت پڑھی یار. ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ کر، مدرسوں سے دور رکھ کر اپنے بچوں کو وکیل بنایا ہے. تو اس کی وکالت کس کام کی کہ جب کہ مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخی کی جائے اور وہ وکیل بحیثیت وکیل سامنے نہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا دفاع نہ کرے. وہ کسی نے کیا کہا ہے کہ نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، رمضان میں روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. مصطفیٰ کریم کی ناموس، عزت، آبرو پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے، ہر سانس پر فرض ہے، سانس پر فرض ہے. اور یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے اپنی قوم کے لیے بھی اور اپنی نسل کے لیے بھی. اور یہی ہم کہتے آئے ہیں، اپنی نسل کو مصطفیٰ کریم کی عاشق بناؤ، دیوانہ بناؤ اور ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والا بناؤ. کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو تم اس دنیا سے اس حیثیت سے رخصت ہو سکتے ہو کہ میں کسی اور کا نہیں، ایک عاشق نبی کا باپ ہوں اور اس حیثیت سے میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں بنایا، میں نے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنایا. نماز یقیناً فرض ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، کوئی انکار کر نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن مصطفیٰ کریم کی ناموس پر پہرا دینا اور دین اسلام کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تیار کرنا ہر قوم مسلم کی ضرورت ہے اور ہر اہل سنت و جماعت کے فرد کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اہم ہے وہ اپنی جانیں، اپنا گھر، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنے ماں باپ اور اپنی ساری محبوب ترین چیزیں مدینے والے کے قدموں پر قربان کر کے اور اس حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو تاکہ مصطفیٰ کریم بھی اس کا استقبال کرے اور رب قدیر بھی اسی استقبال کرے. اس حیثیت سے اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا چاہے. لیکن قوم مسلم خاموش ہے. اکثروں کو تو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. موبائل استعمال کر رہے ہو صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو ایسے ہی ویسے میسج بھیجتے رہو. کتنے لوگوں کو پہنچاؤ تاکہ اتنے لوگوں کو ایسا ملے، یہ خوشخبری ملے گی، نہیں پہنچاؤ گے تو نہیں خوشخبری ملے گی. واٹس ایپ اس لیے، فیس بک سے بھی اس لیے. اگر استعمال کرتے ہو تو پھر تمہیں ٹویٹر بھی استعمال کرنا چاہیے، تمہیں ٹویٹر بھی استعمال کرنا چاہیے اور اپنی بات کو آگے تک پہنچانا چاہیے. اگر تم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرو تو اگر تم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہو تو بھی اس کا حق ادا کرو. اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جب ایسی کوئی بات ہو تو ہم لیگلی ایکشن لے کر ہم بھی غلامان مصطفیٰ میں شامل ہونے کی کوشش کریں. لیکن افسوس کی بات، گانے شیئر کریں گے، غلط تصویریں ہم شیئر کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے فرمان کو ہم شیئر نہیں کر سکتے. حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. یہ ہماری حالت ہی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید اور فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا نا، وہ قرآن کی تلاوت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ تم اپنا سب کچھ بھول جاؤ، مصطفیٰ کی غلامی کو یاد رکھو. اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من عاد اللہ ورسولہ. اے محبوب، آپ قوم مسلم اور وہ مومن کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ہرگز ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے تو محبت کرے اور اس کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، ان کے دشمنوں سے بھی محبت کرے. اٹھو نا یار، کوئی تحریک بناؤ، کوئی جماعت بناؤ، کوئی تنظیم بناؤ جو مسلمانوں کی حیثیت سے کام کرے اور لوگوں کے درمیان لیگلی ایکشن کر کے مصطفیٰ کریم کے ناموس اور عزت اور آبرو کا دفاع کرے. یہی زندگی اصل ہے. ان کے قدموں پر مر مٹنا، ان کی ناموس پر نہیں مٹنا، یہی اصل زندگی ہے. ورنہ دنیا میں مست ہو کر اور اس کی رنگینیوں میں مست ہو کر ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ تو سب بیکار ہے. وہی لمحات قابل قبول ہے رب کی بارگاہ میں جو غلامی مصطفیٰ میں ہم نے گزاری ہے. اور غلامی مصطفیٰ صرف نام سے اور کہہ دینے سے نہیں ہوتا، ہمیں کام کرنے سے مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہونا. کام کرنے کے بعد ہمیں غلام مصطفیٰ میں شامل ہونا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے والد کو نہیں چھوڑا.
والد کو نہیں چھوڑا تھا. والد قرآن کی آیت یہی اسی لیے نازل ہوئی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو نہ چھوڑا کہ جب انہوں نے حضور کو برا بھلا کہا تو آپ نے اٹھا کر ایک تماچا مارا تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا. جب آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر آپ سے پوچھا گیا او فعلتا, کیا واقعی میں تم نے ایسا کیا؟ کہا لا تعود, اب ایسا نہ کرنا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا حضور اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی, اگر تلوار بھی ہوتی تو ابو قحافہ کا میں سر اتار دیتا. میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے باپ کے سر کو تو کاٹ سکتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کی شان میں گستاخیوں میں اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اب اٹھا کر دیکھیں تاریخ پڑھنا. سب سے بڑی غلطی یہ کہ ہم نے صحابہ کی تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا, اہل بیت اطہار کی تاریخ اور ان کی قربانیوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. اگر ہم اس کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ اصلی اسلام کیا ہے. ہم تو اعمال کے میدان میں بھی کامیاب نہیں ہیں اور نہ مصطفیٰ کریم کی ناموس پر پہرا دینے کے حوالے سے اس میدان میں کامیاب ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, ہم مسلمان اور مومن حضور کی ذات کو بڑی دور ہے. درود پاک پڑھنا. حضور کی ذات اور حضور کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی ذات, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو قوم مسلم اور ایسے مسلم ہیں الحمدللہ کہ حضور علیہ السلام کی طرف کوئی چیز منسوب بھی ہو جائے تو اس کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں تو صحیح, کئی تاریخ میں اور کئی کتابوں احادیث کی اور روایت کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے جو دفاع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے, کس قدر ہم نے حضور علیہ السلام کے دراز گوش کے حوالے سے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ابی بن سلول کی گلی سے گزرے. اب یہ بظاہر تو کلمہ پڑھ رہا تھا, لیکن تھا وہ منافق. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے, سب بیٹھے تھے. بخاری شریف میں یہ ذکر ہے اور یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کی سواری جب وہاں پر پہنچی جس پر حضور سوار ہوتے تھے, اس جانور نے وہیں پر پیشاب کیا. اس نے وہیں پر پیشاب کیا. اب وہاں پر جب اس نے پیشاب کیا تو اسی عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس وقت کہا, کیا کہا, جو الفاظ ہے وہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. واللہ لقد آذانی نتن حماری معذنا. کہتے ہیں کہ اے حبیب, اے محمد, آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی. یعنی پیشاب کے بارے میں بولا تھا. حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوئے تھے اور اس سواری نے پیشاب کیا تھا, اور اب جب پیشاب اس نے کیا تو اس نے سب کے سامنے کیا کہا, محمد تمہاری سواری کے پیشاب نے اور اس کی بدبو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ بذات خود حضور کو نہیں کہا. کس کو کہا تھا؟ حضور جس سواری پر سوار تھے اور اس کا جو پیشاب تھا, تو پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے نا, پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں حضور جس سواری پر سوار تھے اور اس کا جو پیشاب تھا اس کے حوالے سے اس نے یہ بات کہی. تو پھر اس وقت جو صحابی رسول وہاں پر موجود تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ, یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھنے والے صحابی رسول, یہ حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب اس وقت انہوں نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے جواب دیا. دیکھیں جواب دیا. اگر کوئی یہ سمجھے جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بی جے پی کا دلہ ہے, وہ تو حکومت کا دلہ ہے, وہ تو بولتا رہے گا, وہ تو بولتے رہے گا, ہمیں اپنا کرنا چاہیے, اپنی زندگی گزارنی چاہیے, وہ لوگ اس پر توجہ دے کر ذرا سننے کی کوشش کریں. یارو کب تک برداشت کریں گے ایسی باتیں؟ کوئی بلائے تو وہ بولنے لگے اور بولے تو اتنا بولے کہ ہمارے پیغمبر تک پہنچ جائے, ان کی ذات تک پہنچ جائے کہ جنہوں نے اپنی امت سے ہمیشہ محبت کی, ہمیشہ پیار کیا, رات کو رات نہ دیکھی, دین کو دین نہ دیکھا, عرش پر پہنچے تو امت کو یاد کیا,
पहुंचे तो उम्मत को याद किया, रात को इबादत की तो उम्मत को याद किया, रब के जलवों में पहुंचे तो वहां पर उम्मत को याद किया, हमेशा बख्शी की दुआएं मांगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेराज में 70,000 मर्तबा पूछा गया, अभी मांगो क्या मांगते हो? मुस्तफा ने मांगा तो सिर्फ यही मांगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। आज उसकी उम्मत के सामने उसके नबी की शान पे गुस्ताखी की जाए, क्या वो उसे बर्दाश्त करेगा? हर चीज नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हम वो निगली तमाम एक्शन करेंगे और हमारी फुकरा की वो जमात तैयार करेंगे और इसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर मुकदमा दायर करेंगे और हम अपना नाम गुलामी रसूल में शामिल करवाएंगे, इसलिए कि हमारी तो यही असली जिंदगी है। हमें दुनिया से कोई परवाह नहीं है, हमें अपने घर वालों से भी कोई परवाह नहीं है, जब तक कि हम मुस्तफा करीम के नाम उस पर मर मिटने के लिए तैयार न हो। कहते हैं कि यहाँ पर तो सवारी थी, सवारी जिस पर हुजूर सवार हुए और उसका पेशाब था और पेशाब के बारे में उसने कहा था कि इसकी वो बदबू ने मुझको तकलीफ पहुंचाई है। अब्दुल्ला बिन रवाहा उठे फौरन और उन्होंने जो जुमला कहा वो देखो, वल्लाह कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम, लहिमारो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतियबु रिहम मिनक। कहते हैं कि तू ये कहता है कि पेशाब की बदबू ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल का जो गधा है, जो सवारी है, कसम खुदा की, उसकी खुशबू तुझसे भी ज्यादा अच्छी है, तुझसे भी ज्यादा अच्छी है। तो मुस्तफा करीम की सवारी के पेशाब की बात कर रहा है। अगर मैं तुझे देखूं तो पेशाब एक तरफ और एक तरफ तू बदजात। हम गुलामान मुस्तफा के नजदीक तुझसे ज्यादा खुशबूदार मुस्तफा की सवारी का पेशाब है और उसकी खुशबू है। हमारे नजदीक यही बेहतर खुशबू है, तू बदजात है और तुझसे ज्यादा अच्छी खुशबू इनके पेशाब की, इनकी सवारी की। अगर वो भी देख के कहें तो सवारी की बात बोली, हम क्यों बोले? तो कहते हैं सिर्फ यही नहीं हुई बात, जब ये बात कही तो फिर वहां पर लड़ाई हो गई। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहता है गली तो अब्दुल्ला इब्न उबई सुबैर सनूई की थी, उसकी गली थी और वो अपनी गली में मुझसे दानागिरी करता था और मैं तो वहां पर तनहा था, लेकिन मैंने ये न देखा कि गली किसकी है, इलाका किसका है। हमने तो सिर्फ यही देखा मरना है तो मुस्तफा की नामुस पर मरेंगे, हुजूर की इज्जत पर पहरा देकर मरेंगे। हम यूं ही अगर दुनिया से चले जाएं तो इसमें इतना फायदा नहीं है जितना कि मुस्तफा की जात का दिफा करते हुए इस दुनिया से हम लड़े और वहां पर हमारे दरमियान मुक्काबाजी भी हो गई। ये असल मोहब्बत है, ये असल मोहब्बत। मैं ये तो नहीं कहता कि आप निकल आओ और नहीं इल्लीगल आप काम करो, मैं ये भी नहीं कहता। हमारी तंजीमें कहाँ है, हमारी खानकाहें कहाँ है, हमारी तहरीकें कहाँ है, क्यों नहीं निकलती इसके हवाले से, क्यों कुछ नहीं बोलते? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह भरूच की सरजमीन पर तहफ्फुज़ नामुस रिसालत बोर्ड कायम हुआ और उसकी मातहती में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एफआईआर दर्ज कराई और ये मुतालबा किया है कि उसको अरेस्ट किया जाए। हम ये भी समझते हैं कि हमारा कितना साथ दिया जाएगा, हम ये भी समझते हैं कि हमारे इन कागजों की उनके नजदीक हैसियत कितनी है, हम ये भी समझते हैं कि वहां पर हमारी चलने वाली नहीं है, लेकिन हम कुछ भी न करें, हाथ में हाथ बांध कर बैठ कर रहे और अपने बच्चों के साथ दौलत मिली है तो मौज मस्ती से अपनी जिंदगी गुजारते रहे। मैं ये कहता हूँ कि कामयाब जिंदगी नहीं है, कामयाब जिंदगी ये है गुर्बत हो, इफलास हो, मोहताजगी हो, लेकिन दिल में मुस्तफा की नामुस पर मर मिटने का जज्बा हो, यही जिंदगी हमारे लिए सबसे बेहतर है। उठो मुसलमानों, तैयार हो जाओ, अपनी टीमें तैयार करो, तहरीकें तैयार करो, तंजीमें तैयार करो, बुकला की जमात तैयार करो। तुम कव्वालियों पर 5-5 लाख रुपए उड़ाते हो, तुम इनके पीछे खर्च करो और उन्हें बताओ जब नामुस रिसालत के हवाले से अगर फाइनेंस की जरूरत होगी तो हमें याद करना, ये सब कुछ तो मुस्तफा के सदके में मिला है। दुनिया भी मुस्तफा के सदके में, इज्जत भी मुस्तफा के सदके में, दौलत भी मुस्तफा के सदके में, कायनात की हर चीज मुस्तफा के सदके में। वो दौलत किस काम की जो मुस्तफा की नामुस के लिए काम ना आए और अपनी जात के लिए काम आए। तैयार हो जाओ और जहां जहां खर्च करने की जरूरत पड़े वहां पर खर्च करके गुलामी मुस्तफा में शामिल हो जाओ और उस्मान गनी के फैजान से मालामाल होने की कोशिश करो। हमारी हालत है कि ऐसे ऐसी जगहों पर इतने रुपये खर्च किए जाए, अल्लाह अकबर, 5,000 की जगह 10,000 हम उड़ाएंगे, लेकिन जहां जरूरत है ऐसी जगहों पर हम वहां पर नहीं आते।
ہم پیچھے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو مسجد میں چندہ دیا ہم نے بہت بڑا کام کیا. یارو جب تک مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا نہیں دیں گے تب تک ہماری یہ مسجدیں بھی کسی کام کی نہیں. اصل زندگی تو مصطفیٰ کی ناموس پر مرنے کا نام. تیار ہو جاؤ, اپنے بچوں کو تیار کرو, اپنی اولاد کو تیار کرو. بیٹا مرنا ہے, موت تو آنے والی ہے, لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ موت بھی آ رہی ہے تو غلامی رسول میں آ رہی ہے. یہ خوشی کی بات ہے, یہ خوشی کی بات ہے. ایمان کے ساتھ دنیا سے جا, ادھر ادھر اپنی دولت نہ اڑاؤ. رمضان کا مہینہ ہے, قریب ہے, آنے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں, اللہ رب العزت ہمیں غالب فرمائے, ہمیں تقویت نصیب فرمائے. روزے رکھتے. سننے میں آتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان جو کام کرتے لڑنے بھگانے وہ روزہ نہیں رکھتے, تھک جاتے. اللہ ہو, میں تو پچھلی مرتبہ بھی کہا کام تھوڑا کرو رمضان, دوپہر تک ٹھیک کرو, دوپہر کے بعد آرام کرو, لیکن روزہ نہ چھوڑو. روزہ میرے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو جو ہمیں عطا فرمائی, اس اتنا بڑا شکر احسان ہے. روزے جیسی عبادت ہمیں عطا فرمائی. آقا فرماتے اگر یہ کوئی چھوڑ دیتا ہے پھر پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اتنا ثواب اسے نصیب نہیں ہوگا جتنا رمضان کے روزے کا ثواب. یارو تیار ہو جاؤ عبادت کے لیے, دعاؤں کے لیے, تراویح کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب باری آئے ناموس سے رسالت پر پہرا دینے کی, صرف خود ہم ہی نہیں, ہم اپنے دوستوں کی جماعت کے ساتھ, بال بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اس ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تیار رہیں گے نا؟ جب تک ضرورت پڑے مر جائیں, بس یہی ہمارے نعرہ ہے. مر جائیں گے ناموس رسالت پر, مر جائیں گے ناموس رسالت پر, مر جائیں گے. ہم خود بھی مر جائیں گے, ہماری نسلیں بھی اسی کے لیے ختم کر دی جائے گی, اور اسی کوئی پرواہ نہیں. بس خوشی اس بات کی ہے ہم جا رہے ہیں, دنیا چھوڑ رہے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی میں چھوڑ رہے ہیں. یہی ہماری.